یہ شفا ہے۔ شفا کا تعلق صرف بیماری سے نہیں ہے، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر الجھن، ہر غم، ہر دکھ، یہ سارا شفا ہے، یہ سارا شفا۔ تو قرآن دو چیزوں کے لیے آیا ہے، ایک چیز ہدایت، ہدی للمتقین، ہدایت کے لیے آیا، اور دوسرا قرآن شفا کے لیے آیا۔ قیامت تک کی جتنی بھی تکلیفیں، مسائل، مشکلات، وہ رشتوں کے ہیں، وہ رزق کے ہیں، وہ صحت کے ہیں، وہ بیماریوں کے ہیں، وہ حسد کینے کے ہیں، وہ جادو جنات کے ہیں، وہ نظر بد کے ہیں، وہ کسی قسم کے حملوں کے ہیں، قیامت تک کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کے لیے قرآن شفا ہے۔ اور اگر کسی کو شفا نہیں ملی تو اس کی تلاش میں کمی ہے، اس کی تحقیق میں کمی ہے، اس کی جستجو کمزور ہے، نامکمل ہے۔ اگر کسی کو شفا نہیں ملی، میری ساری زندگی قرآن سے شفا یابی ہی اور اس کی جستجو چلی ہے، اور آقا کے فرمان سے، اور پھر میرے حضور کے جو غلام تھے اور حضور کا جو گھرانہ تھا، اس سے شفا یابی کا پیغام ساری عمر ڈھونڈتا رہا ہوں، آج بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ چشمے ہی اتنے زیادہ ہیں، اتنے بڑے چشمے ہیں کہ ان چشموں کو میں کیسے سنبھال سکتا ہوں؟ ظرف چھوٹا، میرا برتن چھوٹا، میرا علم تھوڑا، یہ چشمے ہیں شفا یابی کے۔ سارا قرآن شفا، رحمت، برکت، عافیت، سارا قرآن اور راحت۔ قرآن میں ایک سورت ہے، وہ سورت رحمان ہے۔ کچھ تھوڑا ہی عرصہ ہوا، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ سورت رحمان کے اندر تو بیماریوں سے اور لا علاج بیماریوں سے، لا علاج روگوں سے، لا علاج بیماریوں سے، لا علاج روگوں سے شفا یابی تھوڑا سا ہوا شروع، تھوڑا سا، اور پھر لوگ اس پہ ٹوٹے کہ اس کے اندر شفا ہے، راحت ہے، رحمت ہے۔ سائنس پھر اس پہ تحقیق کرنے لگے کہ اس کے اندر کیا راحت ہے، کیا شفا یابی ہے، بیماریوں کے، تکلیفوں کے جو پرانے روگ ہیں، ان پرانوں روگوں میں یہ کیسے استعمال ہو اور پرانے روگ کیسے ختم ہوں، کہ اس میں شفا یابی کے کیا روحانی راز ہیں، کیا برکتیں ہیں، کیا خیریں ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں، صرف منٹ لگتے ہیں، گھنٹے نہیں لگتے، لمحے اور منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے میں آپ کو حیرت انگیز سرور ملے گا، سکون ملے گا، اور حیرت انگیز طور پہ اندر ایک راحت ملے گی اس کو سننے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو دیکھنے میں۔ قرآن سننا شفا ہے، قرآن دیکھنا شفا ہے، قرآن بولنا شفا ہے، قرآن پڑھنا شفا ہے، قرآن سوچنا شفا ہے، سب شفا ہے۔ اس کا لکھنا شفا، اس کا گھول کے پینا شفا، یہ سب شفا کے راز ہیں۔ یہ رب راحت اور شفا یابی کے چشمے ہیں۔ تکلیفیں جب بڑھ جائیں، مشکلات بڑھ جائیں، تو معلوم ہوتا ہے کہیں کمی ہے جو ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ہم قرآن کے چشموں سے وہ نہیں پا رہے جو رب نے قرآن میں رکھا ہے۔ کہیں کمی ہے جو ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں، کہیں کمی ہے۔ اگر جنات قرآن نہ پڑھتے تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوتا۔ آج بھی بڑی بڑی پرنٹنگ پریس اور بڑی بڑی مشینیں ہیں، دن رات قرآن چھاپ رہی ہیں، اور قرآن چھپ رہا ہے اور بک رہا ہے، کہاں جاتا ہے؟ امت تو بہت دور چلی گئی، قرآن کہاں جاتا ہے؟ بتانے والے بتاتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اور جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جنات بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، بہت زیادہ جھگڑ کے، لڑ جھگڑ کے کیا مطلب؟ اور میں یہ سورت تبارک الذی، سورت ملک، یہ ایسی ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ، یہ بندہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ لبا گھرمائیں گے، اچھا ٹھہر جا، میں اس کی بخشش کرتا ہوں۔ جھگڑا کرے گی، دولت مند، مال سے مالدار، عہدے سے عہدے دار لوگ آتے ہیں۔ اس قرآن میں سورت رحمان ہے، اور جس میں اللہ نے ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے جو چیز پڑھی اس کا پھر بہت تجربہ ہوا۔ آخری لمحے میں انہوں نے وصیت کی، ایک اللہ والے تھے، درویش تھے، صاحب کمال تھے، وصیت کی کہ میری 7، 14، 21 نسلوں میں 2 چیزوں کی کمی نہیں آئے گی، ایک بیٹوں کی، ایک دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ المال والبنون، قرآن نے کہا ہے، ایک مال، دوسرا بیٹے، کمی نہیں آئے گی۔ آگے لکھا انشاءاللہ، اور پھر آگے جو بات لکھی، کہا میں ساری زندگی دن میں کسی وقت مجھے سورت رحمان یاد ہے،
ایک دفعہ سورت رحمان ان نعمتوں کا تصور کر کے پڑھ لیتا ہوں، میں نے ساری زندگی ایک بار بھی سورت رحمان نہیں چھوڑی۔ اور اللہ پاک نے سورت رحمان میں تقریباً 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کیا اس لیے ہے، یہ نعمتیں تمہیں دینی ہیں، یہ نعمتیں دینے کے لیے تذکرہ کیا ہے۔ اور فرمایا میں اس نیت سے ساری عمر، اس نیت سے ساری عمر میں سورت رحمان پڑھتا رہا کہ اللہ اس سورت رحمان کی برکت سے میری نسلوں میں سے بیٹے اور رزق، مال اور بیٹے، اس کی کمی نہ کرنا۔ صاحب کتاب نے جس نے یہ بات لکھی اس میں لکھا ہے کہ میں اس خاندان کی اب تک 9 نسلوں کے بارے میں معلومات کر چکا ہوں، نہ ان میں بیٹوں کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا تھا 7، 14 یا 21، 7، 14 یا 21۔ روزانہ میں ایک بار سورت رحمان پڑھ لیتا ہوں، بس کسی بھی وقت چلتے پھرتے۔ اس میں ساری نعمتیں ہیں، اس میں سارے انعامات ہیں، اس میں صحت کے خزانے، اس میں شفا کے خزانے، اس سے رحمت کے خزانے، اس میں راحت کے خزانے، اس میں برکت کے خزانے ہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھ لے، جتنی دفعہ پڑھ لے، 11 بار پڑھ لے، عصر کی نماز کے بعد، جادو ٹوٹتا دیکھا، بیٹے ملتے دیکھے، بے اولادوں کی جھولیاں بھرتے دیکھیں۔ جو شخص نماز عصر کے بعد، جو شخص نماز عصر کے بعد، جو شخص نماز عصر کے بعد سانس رو کے یا رحمان پڑھ لے 11 بار، اور یہ حقیقت ہے، میں جب سے یہ بتانا شروع ہوا ہوں اللہ پاک نے اس کے بڑے رزلٹ، نتائج، برکات آنکھوں سے دکھائی ہیں، اور میں نے دیکھی ہیں، لوگ بتاتے ہیں۔ یہ رحمان کا پہلا لفظ ہے، الرحمن، یہ پہلا لفظ ہے، یہ تو پہلے لفظ کی تاثیر ہے۔ اس صورت کی پورے سے لے کر آخر لفظ کی کیا تاثیر ہوگی؟ اس صورت سے دوستی کر کے دیکھیں تو صحیح۔ اس وقت تو سورت رحمان کی باقاعدہ تھراپی ہے، باقاعدہ اس کا طریقہ علاج ہے کہ سورت رحمان سنیں، پانی کا گلاس ساتھ رکھیں، اس پہ دم کریں، پڑھیں، پئیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ سننا بھی طاقت ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میرے قرآن کو سنو، توجہ دو، دھیان دو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور رحم سے مراد اس کی رحمت ہے، وہ شفا کی شکل میں، وہ قرضوں کے دور ہونے کی شکل میں، وہ بے اولادی اور مسائل کے حل ہونے کی شکل میں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اپنی زندگی میں پرولیں، اپنی زندگی میں سمولیں۔ بتائیں 11 بار عصر کی نماز کے بعد یا رحمان کون سا مشکل ہے؟ اور 11 بار عصر کی نماز کے بعد یا رحمان کون سا ناممکن ہے؟ کوئی ناممکن نہیں، لیکن زندگی میں اس کے بہت نتائج اور بڑے کمالات ہیں، اور زندگی میں اس کے بہت زیادہ حیرت انگیز رزلٹ۔ آپ دیکھیں، ایک بات بتاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں تک ہے کہ جو بندہ رحمان، لفظ رحمان پڑھتا ہے، اللہ دنیا میں اس کو پال کے دکھائے گا، پال کے دکھائے گا، پہنا کے دکھائے گا، اللہ اس کو دنیا میں سجا، بنا، کھلا کے دکھائے گا رحمان کی وجہ سے، کیونکہ صفت رحیم جو ہے یہ آخرت کے لیے ہے، یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ کیوں؟ آخرت میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائیں، ہم اپنے دوستوں کی سنیں گے۔ قیامت میں یہ نظام ہے، دنیا میں اللہ مجرموں کو بھی کھلائے گا، دوستوں کو بھی کھلائے گا، اپنوں کو بھی کھلائے گا، اور غیروں کو بھی کھلائے گا، اور کھلا کے دکھائے گا۔ سورت رحمان کی ایک ایک لفظ میں طاقت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے، نیلے رنگ کے دھاگے کی 7 کتنی تاریں لیں؟ اپنے قد کے برابر 7 تاریں لیں، سوتی دھاگا ہو، نیلے رنگ کا ہو، اس کے 7 دھاگے لیں، ان کو اکٹھا کر لیں اور سورت رحمان پڑھیں۔ جب پہنچے نا کس پہ؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس پہ گرہ دے دیں۔ ہوا یہ کہ میں ایک سفر میں گیا، ایک صاحب تھے، اور دھاگا پڑھتے تھے، اور قد کے برابر کہتے تھے دھاگا لے آؤ، اور دھاگا لا کے اور پھر پڑھتے تھے اور پھونک مارتے تھے۔
اور لوگ ان کو ہدیہ دیتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی کرتے تھے کہ میں دھاگا دے رہا ہوں تجھے اولاد کے لیے، پھر میں تجھ سے جو ہے نا بھینس لوں گا، کسی کو کہتے گائے لوں گا، اور پھر کہتے دے جانا ورنہ پھر یہ نہ ہو کہ اولاد واپس ہو جائے۔ وہ ہاتھ مانتا کہ نہیں جی میں دے جاؤں گا۔ منہ مانگی چیزیں بھی کہتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ یہ کیا ہے۔ ان کو ہو گئی تکلیف، تکلیف ایسی ہوئی کہ اٹھنے بیٹھنے سے عاجز ہو گئے، بہت تکلیف ہوئی۔ میرے پاس آئے، میرے کہنے لگے یہ تکلیف ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو جائیں گے، پر وہ دھاگے والا عمل لوں گا۔ کہنے لگے وہ تو خاص عطا ہے تو آپ کو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ میں کہ وہ عطاؤں کا فائدہ مجھے ہو جاتا ہے، وہ عطا ہے خاص یہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ٹھیک ہے۔ کہنے لگے نہیں، مجھے کئی لوگ آپ سے شفا یاب ہوئے ہیں اور آپ کوئی پوڑیاں دیتے ہیں، پوڑیاں دیں میں ٹھیک ہو جاؤں، اور اگر مہربانی کریں تو پوڑیوں کا ساتھ نسخہ بھی دے دیں۔ میں نے کہا آپ دھاگا دیتے ہیں، دھاگے کا نسخہ فارمولہ تو آپ نہیں دیتے۔ کہنے لگا وہ تو عطا ہے۔ میں کہ مجھے بھی عطا ہے۔ عاجز آ گیا، میں نے پوڑیاں دی، اور پتہ کس چیز کی دی؟ گوند کی کر، گوند سہانجنا، دیسی اجوائن، 3 چیزیں آپ کو وہ پوڑیاں بھی بتا دی۔ گوند کی کر، گوند سہانجنا جسے مورنگا کہتے ہیں، آج کل دنیا بیچاری مورنگا، گوند کی کر، گوند سہانجنا اور دیسی اجوائن، ایک چھٹاک لے لیں، باریک پیس لیں، آدھی چمچ یا 1 چمچ صبح دوپہر شام یا صبح شام۔ پرانے جوڑوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، شیٹیکا یہ جو ہے ارک النساء کہتے ہیں یہ ہو، مہروں اور ڈسک کے مسائل ہوں، اور گردن پہ جو ہے کالر لگا ہوا ہے اس کے مسائل ہوں، پٹھوں کا کھینچاؤ ہو، بہت سارے امراض کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ میں کئی عرصے سے مسلسل اسے بتا رہا ہوں۔ میں نے یہ پوڑیاں بنا کے دے دی، میں نے کہا یہ آپ کھائیں، آپ کو فائدہ ہو جائے آ جانا، پھر میں آپ کو نسخہ دوں گا، آپ مجھے اپنا فارمولہ دے دینا کہ دھاگے پہ کیا پڑھتے ہیں۔ آج نا ایک اللہ والے میرے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے بڑی کام کی بات کہی، دل کو لگی۔ کہنے لگے کہ آج پوری دنیا حاتم طائی کا نام لیتی ہے۔ حاتم طائی تو مسلمان ہی نہیں تھا، اس کا بیٹا عدی حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے اس کا بہت اکرام کیا۔ حاتم طائی کا نام لیتی ہے، اصل بنیادی طور پہ وہ سخی تھا۔ اللہ کے ہاں سخی پسند ہے، وہ مال کا سخی ہو یا اعمال کا سخی ہو، مال بانٹتا ہو یا اعمال بانٹتا ہو، اللہ کو سخی پسند ہے۔ ویا شیطان سخی سے ڈرتا ہے، عبادت گزار سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ شیطان کو پتا ہے کوئی ایسی رحمت کا جھونکا آئے گا، یہ سخی رنگا جائے گا۔ سخی مال کا ہو یا اعمال کا ہو، یہ تسبیح خانہ سخاوت بانٹ رہا ہے۔ ان کو میں نے پوڑیاں دی، یہی گوند کی کر، گوند سہانجنا اور دیسی اجوائن، ہم مزہ، یہ پوڑیاں دی۔ میں نے یہ نہیں بتایا اس میں ہے کیا، خیر آئے تو بہت فائدہ تھا، سیدھے چل رہے تھے، کچھ تکلیف ابھی باقی تھی لیکن بہت فرق تھا، جو چل نہیں سکتے تھے۔ کہنے لگے بہت فائدہ ہے، اب یہ اس کا نسخہ لکھ کے دیں، اس کا فارمولہ لکھ کے دیں۔ میں نے کہنے لگے وہ میں لکھ کے لے آیا ہوں۔ میں کہ مجھے کیسے یقین ہے کہ آپ نے اس میں لکھا ہے اور نقطہ چھوڑ دیا ہے، 100% لکھا ہے، مجھے کیسے یقین ہے کہ واقعی آپ نے 100% لکھا ہے، میں کیسے یقین کروں؟ کہنے لگے بس میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک میں نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیا، میرا داماد ہے فلاں فلاں آدمی، اس نے بہت مانگا، اس کو بھی نہیں دیا، صرف میں نے اپنی بیوی کو بتایا ہوا ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو تیرے پاس ہو، پھر تو چاہے جس کو دے دینا۔ میں نے یہ صرف آپ کو بتایا ہے، اگر کہیں تو میں بیوی کو لے آؤں، وہ آپ کو بتائے کہ جو کچھ میں نے کہا یہ سچ کہا ہے، کہ یہ جو کچھ بتایا ہے صحیح بتایا ہے، اور واقعی صحیح ہے۔ 7 نیلے رنگ کے دھاگے تار لیں۔ میں سوچ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ عمل کبھی میں اجتماعی کراؤں۔ 7 نیلے رنگ کے دھاگے تار لیں اور اس کی ہر گرہ لگائیں، پڑھیں سورۃ رحمان شروع کریں، جب پہنچے نا اس پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سے پہنچے تو اس پہ گرہ لگاتے پھونک مارے، اور یہ پھر دھاگا گلے میں ڈال دیں۔ کوئی میں نے اس دھاگے سے مریض، بیمار، پریشان، مشکلات، مسائل، کئی مریضوں کو میں نے اس دھاگے سے شفا یاب ہوتے دیکھے، کئی لوگ۔
हर बीमारी में वो देते थे, हर बेऔलादी में देते थे, हर रोग में देते थे, हर तकलीफ में देते थे। सूरत रहमान को क्यों भूले और कुरान से हमारी दोस्ती खत्म क्यों हुई? इस क्यों को मैं अपने अंदर मैं कहूं, मेरी कोताही है, मेरी गलती है कि सूरत रहमान से मेरा ताल्लुक खत्म हो गया और सूरत रहमान से मेरी दोस्ती खत्म हो गई। इंसान क्या कुछ नहीं जो याद कर ले, सांस रोक के 11 बार पढ़े या हाफिजो या सलाम। जब गरज होती है ना, अब आप ये बताएं, आप चाहते हैं आपकी नस्लों से अल्लाह 2 नेमतें न छीने, बेटे और माल। और हालात ये नजर आ रहे हैं, जिन हालात में महंगाई का तूफान है, सिर्फ इस वतन में नहीं पूरी दुनिया में, जिन हालात में महंगाई का तूफान, आने वाले वक्त में याद रखिएगा, एक वक्त आएगा जब सुबह बंदा उठेगा, कुरान के कागज होंगे, वर्क होंगे, हर्फ नहीं होंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा, वर्क होंगे, हर्फ नहीं होंगे। अल्लाह हर्फों को उठा लेगा, फिर लोग कहेंगे हम क्या करते थे, सिर्फ एक लफ्ज अल्लाह याद रह जाएगा। फिर दज्जाल का निजाम होगा, रोटी खाना पानी उसके पास होगा, और मैं ईमान वाले बंदे सिर्फ अल्लाह कहेंगे, पेट भी भर जाएगा, प्यास भी बुझ जाएगी। वो दौर आ रहा है। महंगाई याद रखिएगा, महंगाई बादशाह के बस में नहीं है। आपके वतन का बादशाह कहे कि मैं महंगाई को कम कर दूं, उसके बस में नहीं है। ऊपर के फैसले हैं, अर्शी निजाम है, ये फर्शी निजाम नहीं है। इस महंगाई के दौर में जो बढ़ती चली जा रही है, अगर अपनी नस्लों के लिए रिस्क बाकी रखना है, और अपनी नस्लों के लिए रिस्क बाकी रखना है, जैसे उस दुर्वेश ने नसीहत वसीयत की थी आखिरी वक्त में, और वसीयत ये की थी कि मेरी 7, मेरी 14, मेरी 21 नस्लों में बेटों की कमी नहीं होगी और माल की कमी नहीं होगी। और जिस शख्स ने लिखा, कहा कि 9 नस्लों को तो मैं जानता हूं कि 9 नस्लों में न बेटों की कमी है, न माल की कमी है, न रिस्क की कमी है, न दौलत की कमी है। ये वो चीजें हैं जो हमारी नस्लों के लिए पायदार हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारी नस्लों की जरूरत हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारी नस्लों के काम आने वाली हैं। अपने दिल का एहसास बेदार करें, ये चीजें हमें कैसे हासिल हो जाएं। ऐसा ना हो कि हमारी नस्लों से माल दौलत चीजें छिन जाएं, रिस्क तवंगरी छिन जाए, और हमारी नस्लों में अल्लाह पाक रहमतें नेमतें छीन ले, और सारी चीजें हमसे जुदा हो जाएं और खाली हो जाएं। सूरत रहमान तहफ़्फ़ुज़ करती है। और मेरी बात गौर से सुने, जब बंदा मर जाएगा तो एक फरिश्ता ना कब्रिस्तान में कंकर उठा के दफन करने वालों को मारता है। तवज्जो कीजिएगा, और एक लफ्ज कहता है, जाओ आज के बाद इसे भूल जाना। और हम भूल जाते हैं। और जब घर वाले मैयत को रो रहे होते हैं, दरवाजे पे खड़े होकर एक फरिश्ता जोर से ऐलान करता है, जिन्नात इंसानों के अलावा सारी मखलूक सुनती है। और ऐलान क्या करता है? ऐलान ये करता है कि क्यों रोते हो, मैं इस घर में उस वक्त तक कहूंगा जब तक कि कोई एक नहीं रहेगा। अब जब मैयत को रखा जाता है तो उसके दाएं तरफ नमाज, बाएं तरफ कुरान, इबादत हर तरफ से घेर लेती है। जो कुरान उसे वहां जाके संभालेगा कब्र की दुनिया में, और कब्र की जिंदगी लाख करोड़ अरब साल की हमेशा हमेशा की जिंदगी है। वो 70-80 साल के यहां फैसले नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करा सकता? वो कुरान 70-80 साल के फैसले क्यों नहीं करा सकता? ये जो सूरत रहमान है ना, ये रोटियों की तरह ढाल है, ढाल है। क्यों? इसमें अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपनी अजमतों को, अपनी नेमतों को, अपनी अताओं को बयान किया है। ये नेमत है मेरी, ये नेमत है, ये नेमत है, अपनी नेमतों को बयान किया है। ये ढाल है बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों, तकलीफों, आफात में, ये ढाल है। लफ्ज रहमान ढाल है। एक राजा था, राजा, ये बरसगीर के राजों महाराजों के बारे में बहुत तहकीकात पे किताबें छपी हैं, बहुत तहकीकात पे। मैं एक राजे का वाकया सुनाता हूँ। एक राजा था जिसे पता चला कि बहार, ये सूबा बहार है जिसके नाम पे हम बिहारी कहते हैं। बिहार, बिहार, बहार नहीं, बिहार। बिहार के जंगलात में एक बाबा जी हैं जो पत्ते पे एक नक्श लकड़ी से लिख कर देते हैं, और जो शख्स उसको अपने ताज में रखता है
اس کا تاج، اس کے تاج کو کبھی زوال نہیں آتا. وہ صرف ایک وقت میں باہر آتے ہیں، پورے سال میں ایک دن باہر آتے ہیں. ایک بابا ایک دن باہر آتا ہے، اور وہ ایک دن اس کا مخصوص ہے، اس سے پہلے وہ غار سے باہر نہیں آتا. اور ایک دن باہر آ کے اس کے ہاتھ میں پتے ہوتے ہیں، وہ لکھتا جاتا ہے، ایسے پھینک دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں آ جائے بس جب پتے پورے ہو جاتے ہیں بابا غار میں چلا جاتا ہے. اب مہاراجا، اس نے اقتدار کی بہت بڑی جنگ لڑی تھی سال ہر سال. اب یہ چاہتا تھا کہ میرے اقتدار کو، میرے تاج کو زوال نہ ہو. راجا یہ چاہتا تھا زوال نہ ہو. اور اس بابے کی یہ بات طے تھی کہ نقش جس کے ہاتھ میں ہوگا اسی کا ہوگا. کوئی اپنا قاصد بھیجے کہ لیا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. جو لے گا اسی وقت، جو کوشش کر کے لے گا اسی کا ہوگا. اب مہاراجا سوچنے لگا کہ میں کسی کو اگر بھیجتا ہوں تو وہ نقش جو پتے پہ لکھا ہوا ہے، تعویذ، وہ تو جس کے پاس آئے گا میرا اقتدار تو اسی کو چلا جائے گا. وہ نقش جس کے پاس جائے گا اسی کا ہوگا. آخر مہاراجا بھیس بدل کے وہاں گیا، اور وہاں ہجوم تھا لوگوں کا. ہر بندہ چاہتا کہ میری قسمت میں وہ پتا آ جائے. ہر کی چاہت یہ تھی کہ کس طرح میری قسمت میں پتا آ جائے. پتے چند، لینے والے بے شمار. کرتے کراتے مہاراجا وہاں پہنچا، اور ایسے انداز میں کہ میرے پتا مجھے مل جائے. بابا جی آئے اور آ کے پتا لکھا. ایسے بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیتے تھے، ایسے پھینک دیا. اور مہاراجا، یعنی وہاں یہ ہوتا تھا کہ شاید بندوں کا خون ہو جاتا، اتنا زیادہ مخلوق خدا اس نقش تعویذ پتے کو لیتی تھی کہ بندے کا خون ہو جاتا. اور مہاراجا نے وہ پتا لے لیا، اس کے پاس آ گیا. اب اس کے اندر جستجو تھی کہ اس پہ لکھا ہوا کیا ہے، اور لکھا لکڑی سے ہوتا تھا، اور پتے کے اوپر وہ تازہ پتا ہوتا تھا، اسی وقت وہ لکھائی مٹ جاتی تھی، بس ختم، اس کا نشان نہیں رہتا تھا. اس نے بڑے بڑے عامل، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے رمل والے، جفر والے، بڑے بڑے، ان کو دکھایا کہ یہ کیا نقش ہے. تو بہت بڑا عامل تھا، اس نے کہا کہ یہ سورت رحمان کے لفظ رحمان کا نقش ہے. سورت رحمان کے لفظ کا نقش ہے. اب بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے یہ کیا کہ وہ راجا تھا، مسلمان نہیں تھا. اس نے اس کو حفاظت سے رکھنا اپنے تاج کے ساتھ. اس نے کیا کیا؟ اس نے سونے کے اندر اس کو ڈھلوا لیا، یعنی سونے کی لیمینیشن کرا لی، سونے کی پترے کی، اور تاج میں رکھا. 92 سال کی عمر پائی راجا نے. موت نے تاج کو جدا کیا، ورنہ راجا پہ جتنے بھی قاتلانہ حملے، زہر کے حملے بادشاہوں کو ہوتے ہیں. نواب نے کہا سوہن حلوہ کو دل چاہ رہا. نواب کی مخصوص بوڑھی خادمہ، جس نے نواب کے والد کی بھی خدمت کی تھی، اس نے سون حلوہ دیا، اور سون حلوہ کھاتے ہی نواب اچھلا، الٹی خون کی آئی، وہیں مر گیا. 32 سال کی عمر میں نواب بہاول خان وہیں 32 سال کی عمر مر گیا. اب پھر کیا ہوتا تھا، نواب کے برتن، اگلے جو شہزادہ ہوتا تھا اس کے وہ برتن خاص ہوتے تھے جن میں کھانا کھاتا تھا، اور اس برتن کی خاصیت یہ تھی کہ اگر زہر ملا کھانا اس برتن میں آتا تو برتن ٹوٹ جاتا تھا. اس کی خاصیت برتن کی یہ تھی. اس نے وہ نقش، لمبی کہانی ہے پھر، کہ اس نقش کو کیسے تحقیق کیا، پھر اس نقش کو کیسے سمجھا، سنبھالا، اور پھر اس نقش کو آگے کیسے چلایا. سورت رحمان یاد کریں، میری منت بھی ہے، درخواست بھی ہے، مشورہ بھی ہے. سورت رحمان یاد کریں. اچھا ویسے بھی آدھی یاد ہر بندے کو ہوتی ہے، اتنی سنی ہے. آدھی یاد تو ہر بندے کو ہوتی ہے، آدھی یاد ہر بندے کو ہوتی، اتنی سنی ہے. سورت رحمان اگر یاد کریں اور اس کو روز چلتے پھرتے، گاڑی میں، بائک میں، دفتر میں، کہیں بھی ایک دفعہ پڑھ لیں. اور پڑھنا کس نیت سے ہے، ذرا وہ نیت تھوڑی سی توجہ کر لیں. اس نیت سے کہ اللہ اس رحمان میں دھاگے پر سورت رحمان پڑھی والا واقعہ مکمل نہیں ہوا. اچھا یہ میری پرچی سامنے رہے، میں مکمل کر نہیں لیا تھا، وہ تو لکھ کے لے آیا تھا نا، عمل یہی ملا. میں نے اسے گوند کیکر، گوند سہانجنا اور اجوین والا دیا، اس نے مجھے یہ دیا.
یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ اب وہ سنیں کہ سورت رحمان پڑھنی کیسے ہے اور کس جذبے، کس نیت، کس کیفیت اور کس انداز سے پڑھنی ہے سورت رحمان۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ سورت رحمان میں ساری کی ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے، نعمتوں کا تذکرہ ہے، نعمتوں کا۔ اتنی زیادہ نعمتیں سورت رحمان میں اللہ نے سمو دی اور پرو دی ہیں، ساری نعمتیں۔ ان نعمتوں کو اللہ تو مجھے عطا کر دے اپنے غیب کے خزانے سے، وہ نعمتیں، اور اللہ مجھے میری نعمتوں کو، میری نسلوں کو بھی ان نعمتوں سے محروم نہ رکھ۔ یاد رکھے میری ایک بات کو، یاد رکھے میری ایک بات کو، یاد رکھے میری ایک بات کو۔ دعائیں نسلوں تک چلتی ہیں اور بد دعائیں نسلوں تک چلتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اس بندے کو کسی کی دعا ہے، اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس گھر کو کسی کی دعا ہے؟ کیوں کہتے ہیں وہ دعاؤں کا کوٹ، وہ دعاؤں کی ترتیب ختم ہو گئی، میں ویران ہو گیا، چلتی ہیں۔ اور بد دعائیں، لعنت، پھٹکار، یہ بھی نسلوں میں چلتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو دعائیں لینے والا بنا دے، دعائیں دینے والا بنا دے۔ اس کو کہتے ہیں دعا گو، دعا جو۔ دعا گو میں نے آپ کو دعا دی، اور دعا جو میں آپ کی دعا کا طالب ہوں، محتاج ہوں۔ ہم دعائیں دینے والے اور دعائیں لینے والے بنے۔ کوئی ایسا پیشہ، میں اشارے کر رہا ہوں، میں اشارے کر رہا ہوں، کوئی ایسا پیشہ، کوئی ایسی نوکری، کوئی ایسا سبجیکٹ نہ ہو اس سے میرے پیچھے لوگوں کی آہیں اور بد دعائیں پیچھا کریں، آہیں اور بد دعائیں پیچھا کریں۔ کوئی ایسا پیشہ، کوئی ایسا شعبہ نہ ہو کہ بد دعائیں میرا پیچھا کریں اور بد دعائیں مجھے کھا جائیں، وہ ایسا نہ ہو۔ اب اس کی نیت پہ پھر غور کریں۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت بڑا، سمجھ لیں کہ خلاصہ بھی ہے اور سورت رحمان کا مکھن بھی ہے۔ اس میں ساری نعمتیں ہیں، سورت رحمان میں ساری نعمتیں ہیں سورت رحمان میں۔ ایک نعمت کا اور بھی ذرا ذہن نشین رکھیے گا، آپ مجھے ذرا گن کے بتائیں گے سورت رحمان میں نون کتنے ہیں، یہ ضرور گن کے بتائیں گے۔ ایک نقش ہوتا ہے جس میں صرف نون لکھا جاتا ہے، نون والقرآن۔ نون وہ ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے، نون وہ ہے جس کا معنی صرف میرے رب کو پتہ ہے، اور نون وہ ہے جس کے راز و نیاز اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ آپ گنیں گے اور ضرور بتائیں گے سورت رحمان میں نون کتنے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ تصور ہو کہ اللہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اور جتنے بھی انعامات ہیں اور جتنے بھی برکتیں ہیں اس سورت رحمان کی، اللہ مجھے دے، پوری امت کو دے اور میری نسلوں کو دے۔ کبھی بھی نہ پوری امت کو نہ بھولنا، امت کے بادشاہ، غلام، امت کے غریب، امت کے فقیر۔ آج ایک صاحب آئے، میاں بیوی، مجھے عجیب بات کہنے لگے۔ انسان جب نماز کی جگہ بیٹھا ہو نا تو یہ اذان ہوتی ہے باہر والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، کہتے جی اذان کا جواب نہیں دیا۔ آج ایک خاندان آیا اور عجیب بات کہی، کہنے لگے ایک وقت یہ تھا کہ حالات بہت تلخ تھے، اب وقت یہ ہے گھر میں 4 گاڑیاں ہیں اور ایک بیٹا اتنے لاکھ کماتا ہے، ایک بیٹا اتنے لاکھ کماتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ حالات تھے، اب حال یہ ہے ایک بیٹا مہینے کا 21 لاکھ کماتا ہے، ایک بیٹا یہ کماتا ہے، ایک بیٹا یہ کماتا ہے تسبیح خانے کے فیض اور برکت سے، اور ایک بیٹا کو رب نے یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، یہ عطا کیا۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا ہمیں مل سکتا ہے۔ میری درخواست ہے آپ سے، کبھی بھی امت کے بغیر کوئی وظیفہ نہ کرنا، کوئی دعا نہ مانگنا۔ یا اللہ اس میں جتنی نعمتیں ہیں سورت رحمان میں، جتنے انعامات ہیں سورت رحمان میں، جتنی برکتیں ہیں سورت رحمان میں، جتنی عنایات ہیں سورت رحمان میں تیری، اور اللہ میرے علم میں ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، سنیں، لفظ رحمان کا تھوڑا سا فائدہ ہم پہ کھلا ہے، ہم حیران ہیں کہ لفظ رحمان کے اتنے فائدے ہیں، تھوڑا سا کھلا ہے، پتہ نہیں اس لفظ رحمان کے اور کتنے فائدے ہوں گے، اور کتنی برکتیں ہوں گی، اور کتنی عنایات ہوں گی، اور کتنی عطائیں ہوں گی۔ ربط لفظ رحمان اور پوری سورت رحمان میں کیا کچھ ہوگا؟ اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے کہ اللہ یہ ساری نعمتیں مجھے، میری نسلوں کو، پوری امت کو عطا فرما۔
मुझे जब कोई बंदा कहता है ना मुझे ये मिला ये मिला ये मिला, आप नहीं सोच सकते मुझे राहत पहुंचती है, मुझे खुशी पहुंचती है। आज की मुलाकात में एक साहब मेरे पास आए, चुप करके उन्होंने खत रख दिया, मैं लफ्ज साहब कह रहा हूं, बस खत्म, खत रख दिया कि आपकी वजह से मैं जिंदगी की कितनी बदकारियों से निकला और कितने गुनाहों से निकला। उसकी वजह यह थी कि मेरी आखिरी जरूरतें भी पूरी नहीं होती थी। जो आखिरी जरूरत यह है कि मेरा पेट तो भर जाए कम से कम। याद रखिएगा, ये गुर्बत इंसान को, ये फक्र इंसान को, ये फाके इंसान को कुफर तक ले जाते हैं, ईमान और इज्जत बेचने तक ले जाते हैं। 2 दिन पहले की बात है कि एक साहब मेरे पास आए, उनकी बारी थी मुलाकात की, घंटी बजी, अंदर आए, ऐसे झोली लेके खड़े हो गए कि आज मैं आपसे अल्लाह लेने आया हूं और कुछ नहीं लेने आया। अच्छा, मैं कह अल्लाह ही मिलेगा, अल्लाह तुझे भी दे, अपना नाम भर के अल्लाह मुझे भी दे। नहीं, मैं अल्लाह लेने आया। इतना जज्बाती, इतना जज्बाती। उसको बिठा दिया। आखिर में जब उसका जलाल खत्म हो गया फिर बुलाया, पता उसने क्या बात कही? मुझसे कहने लगा मेरा रिस्क बहुत थोड़ा है और मेरे पास कुछ भी नहीं मिलता। मैं एक दुकान पे नौकरी करता हूँ, उस दुकान से मैं रोजाना या कभी कभी 200, 300, 400 चुरा लेता हूँ। अब तस्बीह खाने की निस्बत मिली है, मेरे पास कुछ नहीं है, फाकों के फाके हैं। अब चलो कुछ ना मिले पर मेरे रिस्क को हलाल कर दे और मुझे अल्लाह दे दे, मैं किसी के पैसे को हाथ ना लगाऊं। ये सारी नेमतें इस सूरत रहमान में मौजूद हैं। रिस्क, बेटे, दौलत, इज्जत, सुकून, फल, चश्मे, जवाहरात, मादनियात, लुअलु वल मरजान, ये मादनियात हैं, ये जवाहरात हैं, ये सारी सूरत रहमान में मौजूद है। और वो खुशकिस्मत है जो सूरत रहमान को इस नियत से पढ़े कि या अल्लाह जो मेरे इल्म में नेमतें हैं और जो तेरे इल्म में है, मेरा इल्म महदूद है, तेरा इल्म ला महदूद है। या अल्लाह जो नेमतें हैं, या अल्लाह ये सारी नेमतें मैं इनका तसव्वुर करता हूं, मैं इनका इस्तेहजार करता हूं, मैं इनका तसव्वुर करता हूं, मैं इनका तसव्वुर करता हूं। अल्लाह ये सारी नेमतें मुझे अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, आपने अपने हाथों से बनाया, जन्नत में रखा, फिर फरिश्तों से सजदा कराया, तो या अल्लाह इनसे खता हुई, वो भी अल्लाह के अमर से हुई। अल्लाह ने जमीन पे भेजना था, या अल्लाह तो इनको जमीन पर भेज दिया और जमीन पर भेजकर इनका रंग बहुत ज्यादा सांवला हो गया। फिर अल्लाह पाक ने हजरत आदम के पास वही भेजे कि अगर आप उसी तरह हुस्न और जमाल चाहते हैं जिस तरह जन्नत में हसीन से हसीन तर्क, क्योंकि फरमाया पूरी दुनिया में मर्दों में खूबसूरत आदम है, फिर हजरत यूसुफ है, और हुस्न जमाल में मेरे आका, और खवातीन में सबसे ज्यादा हसीन हवा है, सबसे ज्यादा हसीन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वही भेजी कि मेरे लिए 13वीं तारीख का रोजा रखें। तो आदम ने रोजा रखा, सुबह देखा तो उनका तहाई बदन गोरा हो गया। वही भेजी 14वीं का रोजा रखें, तो उन्होंने 14वीं का रोजा रखा तो उनका आधा बदन, 2/3 बदन गोरा हो गया। फिर अल्लाह ने वही भेजी कि आप 15वीं का रोजा रखें। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब 15वीं का रोजा रखा तो उनका सारा बदन गोरा हो गया। इसे अय्याम 20 कहते हैं और यह रिवायत बयान की है बुनियत और तालिबीन में हजरत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजरा में रौनक अफराज थे। मैंने आपको सलाम पेश किया, आपने सलाम का जवाब देने के बाद फरमाया देखो ये जिब्रील तुम्हें सलाम कह रहे हैं, और फरमाया मेरे करीब आ जाओ। तो हज़रत अली फरमाते हैं मैं हुजूर के करीब आ गया। फिर आपने फरमाया तुमसे जिब्रील कहते हैं अली हर माह 3 दिन के रोजे रखा करो, पहले रोजा के एवज में 10,000 साल का सवाब मिलेगा। अगर 13 का रोजा रखोगे तो 10,000 साल रोजा रखने का सवाब मिलेगा, और दूसरे दिन के रोजे के एवज यानी 14 का रोजा रखोगे तो 30,000 साल रोजा इबादत रखने का सवाब मिलेगा। 30,000 साल रोजा इबादत रखने का सवाब। और अगर तीसरे दिन रोजे
آپ روزہ رکھیں گے تو پھر 1,00,000 سال عبادت روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب کی خصوصیت صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ آپ یہ ثواب صرف علی کو بتا رہے ہیں یا سب کو بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اور جو تمہارے جیسا عمل کرے گا اس سے بھی یہی ثواب دے گا۔ علی تم کرو یا تم جیسا عمل کرے اللہ اسے بھی ایسے ہی ثواب دے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 دن کون سے ہیں؟ آپ فرما دیں وہ 3 دن کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ 3 دن ایام 20، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ یہ واقعہ بھی بنیت الطالبین صفحہ نمبر 371 میں حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا۔ حضرت حسن بن علی روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے ایام 20 کے روزوں میں پہلا روزہ 3000 سال کے برابر ہے۔ یہ اگلی روایت ہے 3000 سال۔ کتنے سال؟ دوسرے روزہ دن کا روزہ 10,000 سال اور تیسرے دن کا روزہ 18,000 سال کے برابر نیکیاں ملتی۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایام 20 کے روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ قتادہ بن ملحان کیسی سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام 20 یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں روزے رکھنے کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے کہ پورے سال روزہ رکھنے کی مثال ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر مہینے کے 3 نفل روزے رکھنا ثواب کے لحاظ سے زمانے بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور وہ ایام 20 کے روزے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آپ کی بارگاہ میں ایک بھنا ہوا گوشت لے کر آیا، اس کے ساتھ چٹنی اور سالن بھی تھا۔ اس نے یہ سب چیزیں لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے اپنا ہاتھ روکے رکھا اور اس میں جو بھی کچھ نہ کھایا تو صحابہ کرام کو کھانے کا حکم دیا۔ اس دیہاتی نے بھی ہاتھ روکے رکھا، تو پھر اس دیہاتی نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہوں اور وہ ایام 20 کے روزے۔ اور اس دیہاتی سے آپ نے فرمایا تم بھی روزے رکھا کرو، تم بھی ایام 20 کے روزے رکھا کرو۔ اب آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں۔ چاند کی 14 تاریخ کو عام طور پورے چاند کا دن ہے۔ اس کے قریب ترین دن 13، 14، 15 ہوتے ہیں۔ اس دن چاند مکمل روشن ہوتا ہے اور زمین، سورج اور چاند ایک سیدھ میں ہوتے ہیں۔ ہماری جو فلکیات، یہ جو ہماری کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان کے جو ماہرین پوری دنیا کے سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہی راتوں میں زمین میں مختلف حیرت انگیز تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ماحولیات میں بھی اور انسانی نفسیات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں پوری دنیا میں حیرت انگیز طور پہ واقع ہوتی ہیں۔ چاند زمین پر کشش شکل ڈالتا ہے جو سمندر کے پانی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور چاند کی 14 تاریخ کو چاند اور سورج ایک سیدھ میں ہوتے ہیں، اس لیے اس دن لہریں بہت اونچی ہوتی ہیں، بڑے بڑے جہاز رک جاتے ہیں، اور پوری تاریخ نے یہ بات بتائی ہے کہ ان 3 دنوں میں بڑے بڑے جہاز سمندر کھا گیا، بڑے بڑے جہاز سمندر کھا گئے۔ چاند کی 14 تاریخ کو سمندر کی اونچائی اور ان کی لہریں بہت زیادہ معمول سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پورے چاند کے دوران لوگوں کی نیند متاثر ہوتی ہے، نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے اور نیند کا معیار بھی متاثر ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ پورے چاند کی راتوں میں نیند آنے میں دیر لگتی ہے اور نیند کے ہارمونز میں کمی کی وجہ سے نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ اب ایک چیز محسوس کریں، ہماری روحانیت، تعویذات اور عملیات کی کتابوں میں جتنے بھی چلے ہیں وہ ان چاند کی راتوں میں ہے۔ کیوں؟ چلے کے لیے جاگنا ضروری ہے اور انہی راتوں میں نیند کم آتی اور انہی راتوں میں نیند پہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ چاند
خود روشن ہے، خود جاگتا ہے تو وہ جگاتا بھی ہے، صرف جاگتا نہیں ہے، وہ جگاتا بھی ہے۔ یہ بہت باریک بات ہے، وہ جاگتا ہے تو جگاتا بھی ہے۔ کچھ محققین اور معالجین کے مطابق پورے چاند میں نفسیاتی مریض، خاص طور پہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں علامات شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے کہ پوری دنیا میں جرائم بڑھ جاتے ہیں، خون کی لہریں، خون کا دوران بڑھ جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں پوری دنیا کی ریسرچ ہے کہ جرائم کی شدت بڑھ جاتی ہے، غصہ جلال بڑھ جاتا ہے، خون، قتل و غارت، چوری اور وارداتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اسلام کا نظام کیسا مبارک محترم نظام ہے کہ شریعت کہتی ہے روزے رکھو۔ روزہ نام ہے صبر کا، روزہ نام ہے رک جانے کا، روزہ نام ہے ٹھہر جانے کا، روزہ نام ہے برداشت کا۔ جب روزے رکھو گے تو برداشت اور صبر کا ایک نظام پیدا ہو، بس۔ اور اسی صبر اور برداشت میں قدرتی اور اس کی کریمی اور رحمت کے فیصلے ہوں گے، اسی برداشت اور اس کی عطا اور کرم کے فیصلے ہوں گے۔ چاند کا اثر سمندر کے پانی پر ہوتا ہے۔ اب غور سے سمجھے، ایک اور چیز بتا رہا ہوں سائنس کی۔ چاند کا اثر سمندر کے پانی پر اور پوری دنیا کے پانی پر ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں 70% پانی ہے، 30% ہڈیاں ہیں، باقی سارا پانی ہے۔ گوشت پانی، جگر پانی، دل پانی، چربی پانی، یہ سب اس کو لیکوڈ کہتے ہیں۔ اور سالڈ اور سخت چیز جو ہے وہ ہڈیاں، وہ 30% ہمارے جسم میں۔ پانی کا اثر پانی پہ ہوتا ہے چاند کا۔ اس کے لیے لوگوں کے بلڈ پریشر اور ہارمونل نظام، مردوں اور خواتین کے، اس پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور کائنات کے سب سے بڑے معالج میرے آقا مدینے والے نے فرمایا ان 3 دنوں میں روزہ رکھ لو، تم بڑے بڑے حادثات، بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے واقعات اس سے بچ جاؤ گے۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھ لو۔ میرے حضور نے فرمایا کہ 3 دنوں میں روزہ رکھ لو، اور روزہ رکھنے سے تمہاری زندگی میں بہت واقعات ختم ہو جائیں گے۔ روزہ رکھنے سے یہ نفلی روزے کی برکات ہے، یہ نفلی روزے کی تاثیر ہے، اور یہ نفلی روزے کے کمالات، نفلی روزے۔ اب اس چاند کا خواتین پر بھی اثر ہوتا ہے اور بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے، اور ان کے ہارمونز پہ اثر ہوتا ہے، اور بچوں کی عادات، چچڑاپن، ان کے مزاج اور ان کی طبیعتوں پہ اثر پڑتا ہے۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں انگریز نے اتنی تحقیق تو کی ہے کہ کون سی روشنی لگائیں گے تو مچھر آئے گا اور مکھی آئے گی، اور آگے راڈ لگے ہوئے ہوں گے، ان میں بجلی ہوگی اور وہ مر جائیں گے۔ تو اگر وہ سرخ اور تیز روشنی لگاتے مچھر بھاگ جاتا، انہوں نے دودھیا روشنی لگائی اس کے لیے، مچھر، مکھی، کیڑا مکوڑا اس کی طرف جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انگریز نے نہیں چھوڑا، وہ چیزیں جو ہم بھول گئے، جنہیں ہم نے فراموش کر دیا، ہمیں چھوڑ دیا، انگریز ان چھوٹی چیزوں پہ تحقیقات کی انتہا کر چکا ہے۔ اور یہی ایام 20 کے روزوں کی طاقت ہے، یہی ایام 20 کے روزوں کی تاثیر ہے، اور اسی کا کمال۔ مرگی کے مریض ایپیلیپسی، ان راتوں میں ان میں شدت اور تبدیلی کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ مرگی کے مریض یا ایسے لوگ جن کو ذہنی ڈپریشن، ٹینشن ہے، اس ذہنی ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض، یہ راتیں ان پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان راتوں کا جانوروں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ جانور خاص طور پر رات کو سرگرم جانور چاند دن رات میں اپنی سرگرمی حرکت میں آتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک جاننے والے تھے، ان کو ہم چاچا موسی کہتے تھے، رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک ٹھیڑ ہے، ایک غرق شدہ شہر ہے، اس میں سے سکے بھی نکلے، چیزیں بھی نکلتی، میں بلکہ اینٹیں بھی لے آیا۔ ان کا نلکا تھا تو نلکے کے آگے اینٹیں لگی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا تھا کہ اینٹیں کوئی خاص ہیں۔ میں نے کہا اینٹیں کہاں سے لی؟ کہنے لگے ہم یہ ایک پہیے والی ٹرالی نہیں ہوتی جس کو بندہ لے کے چلتا ہے، یہ لے کے جا رہے تھے تو آگے ٹرالی کا جو پہیہ ہے زمین میں دھنس گیا، تو ہم نے کھودا تو وہ کنواں نکلا، ہزاروں سال پرانا شہر،
उस कुएं में से सारी ईंटें हमने निकाल ली। ये जो कमरा बना हुआ है इसकी बुनियादों में वो सारी ईंटें लगा दी हैं। कुछ ईंटें बची थी तो हमने ये नलके के आगे रख दी। वो नलके वाली ईंटें उठा के ले आया मैं, और वो मैंने अपने म्यूजियम में रखी। मुझे पुरानी चीजों का शौक है, इसलिए कि ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत होनी चाहिए। तो बात चली थी तो कहने लगे कि वहां गर्क शुदा एक शहर है, हजारों साल पुराना। एक सांप है, सिर्फ 14वीं की रात को निकलता है। 14वीं की रात निकलता है, और उसके अंदर एक खास मादा होता है, उसकी एक इस्तेलाह है। उसके अंदर उसका एक जौहर होता है, वो उसको ऊपर फेंकता है गोली की तरह, और फिर उसको मुंह में पकड़ता है, फिर फेंकता है, खेलता है उसके साथ। अगर नीचे गिर जाए तो फिर उसको मुंह से उठाता है, उसके साथ खेलता है। क्या कहते हैं उसे, कोई बताए? मन का, सांप का मन का, वो मन का होता है। और जो जोगी होते हैं उस मनके की तलाश में होते हैं। कहने लगे कि जोगी आया, उसे पता चला कि यहां 14वीं रात पे सांप आता है और इस जगह आके अपने मनके से खेलता है। उसके मुंह से मनका निकालता है, वो फेंकता है ऊपर, फिर मुंह से उसको मुंह में लेता है। उसने क्या किया, उसने सारे घरों से राख इकट्ठी की। कोई 2-3 हफ्ते लोगों से राख इकट्ठी करता रहा, राख इकट्ठी की। जिस जगह सांप ने 14वीं रात को आना था उस जगह राख बिछा दी सारी, ताकि उसका मनका जब गिरे तो राख में गुम हो जाए। मनका गिरे तो राख में गुम हो जाए। बस उसको वही मनका चाहिए था। उस मनके की ताकत है सांप के डसे के लिए, खजानों के लिए, और उसके अजीबोगरीब तासीर है। एक वो मनका, एक बिल्ली की जेर, आमन नाल। बिल्ली का जो जेर होती है ना, आमन नाल कहते हैं, जिसमें बच्चा होता है, वो कभी बिल्ली अपने करीब नहीं आने दी कि उस वक्त खा जाएगी। और जो माहिर होते हैं वो उसकी हिफाजत करते हैं। और जिसके पास बिल्ली की जेर हो और पहलौटी के बच्चे की कमीज हो, ऐसा बच्चा, मां का बच्चा जिसका पहला बेटा पैदा हो, और उसको जो कमीज पहनाए और वो मैली हो, कपड़ा पहनाए वो मैला हो, वो और बिल्ली की आमल ना, उसका ये फिर मैं और मौजू पे चल पड़ूंगा। ये अजायबात का मौजू है। तो उसने राख फैलाई, सांप निकला, 14वीं की रात को निकला। बात चल रही थी कि 14वीं की रात का ताल्लुक इन रातों का जानवरों पर भी असर होता है। और अपने मनके से खेला, अपने मनके से खेला। तो खेलते खेलते उसका मनका नीचे गिरा, तो नीचे तो राख थी, वो राख में दब गए। सांप ने बहुत उसको तलाश किया, बहुत तलाश किया, तड़पा, पर उसका मनका ना मिला। हत्ता के सुबह हो गई, सारी रात तलाश करता रहा। वो जो तलाश करता था, जो राख में, और वो दबता था। उसने बहुत बड़ी तह बछाई थी राख की। आखिर वो चला गया तो वो जो भी आया और उसने राख में से मनका लिया। चाचा कहने लगा फिर कभी नजर नहीं आया, वो पता नहीं उसने मनके का क्या किया। चाचा ने असल में यह वाकया मुझे सुनाया और कहने लगा भतीजे बताइए मनके का क्या फायदा होता है। मुझे कहने लगे इतना पता है कि जिसको सांप डस जाए उसको मनका लगा दो, मनका वहां चिपक जाएगा, उसकी जहर सारी चूस लेगा, और जब जहर खत्म होगी खुद गिर जाएगा। जानवरों पर इसका असर होता है, जानवरों पर। कई जानवर हिजरत करते हैं और उसका ताल्लुक 14वीं रात। आपका ये बटेर साइबेरिया से आता है, हजारों मील, तीतर हजारों मील का सफर करके सर्दियों में। तलोर, कश्मीरा, ये परिंदे हैं जो बर्फ के रहने वाले हैं, कौंजे, इनकी हिजरत का ताल्लुक भी इन्हीं चांद रातों के साथ इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। अमलियात के वज़ाइफ, कौन सा वजीफा, कौन सा तावीज किस रात में लिखें, किस रात की किस साथ में लिखें, दिन की कौन सी साथ में लिखें, तो वो साथ ऐसी होती है कि जो जाके निशाने पे लगती है। निशाने इन्हीं रातों में जलजले, आतिशफिशा, जमीन के नीचे हलचल, पहाड़ों के नीचे हलचल, उनका ताल्लुक भी इन्हीं रातों से है। हत्ता के बाज माहिरीन तजर्बात के एतबार से फसलों की कटाई वो इन्हीं रातों में मानते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, किले में, पुरानी इमारतों में लकड़ियां लगी हुई हैं, जहां हम स्लैब और लेंटर डालते हैं, वो लकड़ियों को आज तक दीमक नहीं लगे, उनको कोई दवाई नहीं लगाई हुई। मैं इन चीजों को खास महसूस करता हूं।
میں ان چیزوں کو خاص نوٹ کرتا ہوں. ہماری تو لکڑی کو 6 مہینے کے بعد دمک لگ جاتی ہے. وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص لمحہ ہوتا ہے، خاص موسم ہوتا ہے جس وقت وہ درخت کاٹا جاتا ہے. اس کے اندر مٹھاس زمین میں ہوتا ہے، کڑواہٹ درخت میں ہوتی ہے. بس وہی کڑواہٹ مطلوب ہے. جس میں مٹھاس نہیں ہوگا دیمک نہیں جائے. سندل کو دیمک نہیں کھاتی، نیم کے درخت کو دیمک نہیں کھاتی. سندل کی خوشبو ہوتی ہے لیکن ذائقہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، اور انہیں میں یہ ایام بیس ہے. ایام بیس، اور اسی میں وقت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور برکت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور برات کے فیصلے، نجات، کہ اس کو نجات دے دو آگ سے، قرضوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، ناکامیوں سے، اس کو نجات دے دو. ان راتوں میں بڑے بڑے عجیب فیصلے ہوتے، ان دنوں میں بڑے عجیب فیصلے ہوتے. روحانیت کی سائنس، یعنی میں نے آپ کو دنیا کی سائنس کے واقعات سنائے، پہلے آقا کی احادیث فرمان سنائے، پھر دنیا کی سائنس کے واقعات سنائے. روحانیت کی سائنس کہتی ہے کہ ان راتوں میں کوئی خاص فیصلے ہوتے ہیں، کوئی خاص عطائیں ملتی ہیں، اور خاص کرم اور فضل ملتا ہے ان راتوں. اور خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص جو ان راتوں کی قدردانی اور ان دنوں کی قدردانی کرتا ہے. ہاں، لیکن اس میں ایک چیز بڑی خاص ہے. فرمایا اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، ہمارے بڑے انہیں نفلی روزہ رکھنے سے منع کرتے. کیوں؟ وہ خدمت نہیں کر سکتے. پھر جو صرف اس اہتمام سے چلے کہ اس کا صرف مقصد ہی نفلی روزے ہیں، وہ اپنے گھر سے صرف یہی سفر کر کے آئے، یا اپنے مقام پہ، اپنے گھر پہ، اپنی جگہ پہ صرف یہی عمل، اسی عمل میں رہے کہ وہ نفلی روزے رکھے. میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، ورنہ کیا ہوگا؟ اس میں ایک وضاحت بتاتا چلوں. بعض اوقات بندہ نفلی روزے رکھتا ہے اور فرائض اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اور رزق حلال بہت بڑا فریضہ ہے. میں نے ایک خدمت طے کی ہے، اس کا معاوضہ طے کیا ہے، یا معاوضہ نہیں، میں نے اپنے آپ کو کسی کام، کسی خدمت، کسی محنت کے لیے پیش کیا ہے اور طے کر لیا ہے. اب اگر میرا جسم کا نظام ایسا ہوا جیسے موجودہ گرمیاں ہیں، تو اگر اس خدمت میں کمی واقع ہوئی تو وہ خدمت فرض تھی، کیوں؟ اس سے طے تھا، اور یہ نفل تھے. میں آپ کو ساری وضاحتیں بتا رہا ہوں. ایک بندہ ہے جو صرف طے کرتا ہے کہ میں نے سفر اس لیے کیا ہے کہ میں، جیسے اس مہینے سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ تسبیح خانے میں ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں. سحری، افطاری، اور رات کو ساری رات سورۃ فاتحہ، ننگا سر، ننگا آسمان. لیکن یہ شرط خواتین کے لیے نہیں. اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے، اس کی بہت زیادہ طاقت ہے، اور بہت زیادہ قوت ہے. جو ان راتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، وہ سارے قرآن کو پڑھتا ہے، اور سارے قرآن کے لفظ کو پڑھتا ہے، حرف کو پڑھتا ہے، جز کو پڑھتا ہے. وہ سارے قرآن کو پڑھتا ہے جو ان راتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. کیوں؟ جو سارے قرآن میں ہے وہ سب سورۃ فاتحہ میں ہے. جو سب سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. جو بندہ بسم اللہ کے ساتھ ان راتوں میں کھلا اور بہت زیادہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو سارے قرآن کی تاثیر اس کو ملتی ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت پہ جو وعدے ہیں اللہ کے، ایک ایک آیت پہ جو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے، وہ سارا کا سارا اس کو ملتا ہے جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. کھڑے ہو کے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، درمیان میں کوئی حاجت ہو وہ پھر باوضو ہو جائیں، اور اس کو بہت زیادہ پڑھیں. آپ چاہیں تو 2 نفل پڑھ لیں، نفل کی نیت باندھ لیں، اور اس میں سورۃ فاتحہ کا تکرار کریں، بہت زیادہ. ہاں، 2 نفل کر لیں، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کریں. سورۃ فاتحہ کا بھی تکرار کر سکتے ہیں، بہت زیادہ.
یعنی ایک ہی نفل میں 500 بار سورۃ فاتحہ، 200 بار، 100 بار، پھر اگلی سورت ملا کر رکوع، پھر سجدہ، پھر اگلی رکعت، پھر اس میں سورۃ فاتحہ کا تکرار، مسلسل سورۃ فاتحہ پڑھ رہا، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملا کے رکوع سجدہ۔ یہ 4 رکعت اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طاقت بہت ہے، فریش کے ہو جاتے ہیں۔ راتوں میں ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ عالم سو رہا ہے، عالم سو رہا۔ کل میں ایک چینل کو پروگرام دے رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگے رات کو دیر سے سونے کے کوئی نقصانات۔ میں نے کہا ایک اللہ والے تھے، وہ کہتے تھے رات کو یا کنجری جاگتی ہے یا کتا جاگتا ہے، یا پھر اگر کوئی تیسرا جاگتا ہے تو رب کو منانے اور رونے والا جاگتا ہے۔ رب کو منانے والا، رونے والا، بلکنے والا، تڑپنے والا، ششکنے والا، وہ پھر جو ہے وہ جاگتا۔ یہ راتیں وہ ہیں جو پھر آپ کی نسلوں کے لیے فیصلے کرواتی ہیں، نسلوں کے لیے۔ میں نے کئی دفعہ کہا میں اپنے بڑوں کے مزارات پہ جا کے بیٹھتا ہوں، خاموش ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور کھو جاتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ آپ کی زندگی میں اعمال تھے اور میں نے آپ ان لوگوں سے سنا جنہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے ذاتی مشاہدات میں پڑھا، اور خوابوں میں نے آپ سے ملاقاتیں کر کے آپ سے بہت کچھ سیکھا کہ آپ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے۔ دعائیں، برکتیں، اعمال کی اللہ کے خزانوں سے لے کے یہ جو راتیں ہیں اور جو دن ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تلاوت، میری آپ کے تو 3 دن کی ہے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال ایسے گزارے، ہاں 40 سال ایسے گزرے، اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی رات مسلح پہ سواری ہوتی تھی، رات سواری مسلح پہ ہوتی تھی اور دن کی سواری گھوڑے پہ ہوتی تھی، جگہ جگہ پھر کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایسے لوگ اگر آپ یہ کر لیں گے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ نسلوں تک چلے گا، نسلوں تک چلتا ہے۔ نسلیں آبیاری پاتی ہیں، نسلیں برکت پاتی ہیں، نسلیں رزق پاتی ہیں، نسلیں خیریں پاتی ہیں، عافیتیں پاتی ہیں، اور نسلوں میں رزق تقسیم ہوتا ہے، اور دونوں رزق تقسیم ہوتے ہیں اس میں، ایک رزق روحانی، ایک رزق جسمانی۔ رزق روحانی سارے سجدے، ساری روحانیت، ساری عبادتیں، ساری تسبیحیں، سارے حقوق، ساری زندگی، جس کو بندہ کہتا ہے کہ ولی کی زندگی ہے، یہ رزق روحانی ہے۔ اور رزق جسمانی سواریاں، گھر، دولت، عزت، وقار، برکت، شان و شوکت۔ دنیا میں ساری مہنگائیاں آ جائیں، اس کے لیے مہنگائی نہیں، غیب سے اس کی ضرورتیں، اس کے لیے عافیتیں، خیریں، برکتیں، یہ رزق جسمانی ہے۔ کیوں؟ روزے کے نام پہ آپ رزق جسمانی کا مجاہدہ کرتے ہیں، غور سے سمجھیں، روزے کے نام پہ رزق جسمانی کا کرتے ہیں آپ مجاہدہ، روزے کے نام پہ۔ تو اللہ کہتا ہے تو نے میرے نام پہ بھوکا رہا، پھر میں تجھے بھی کھلاؤں گا، تیری نسلوں کو بھی کھلاؤں۔ کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے میں کسی کا احسان کا بدلہ دیتا ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، میں بدلہ دوں گا۔ تو نے میری خاطر پیاس میری خاطر، یہ موجودہ آپ کے ان علاقوں میں تو حبس گرمی ہے بہت زیادہ، ابھی ساون چل رہا ہے، ابھی تو بادوں میں آنا ہے، بادوں میں تو حبس گرمی اور بڑھ جاتی ہے، 1 مہینہ حبس گرمی کا پڑا ہے۔ تو اس قربانی کے عوض میں پھر اللہ دیتا ہے، عوض میں دیتا ہے۔ ایک بابا جی تھے تو وہ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، تو اپنی وصیتوں میں ایک چیز لکھی اور اپنی نسلوں کو کہا کہ ایام 20 کے روزے نہ چھوڑنا، میں نے ان روزوں کے ذریعے سے تمہاری اور تمہاری نسلوں کا رزق اللہ سے منوایا ہے، وسعت منوائی ہے، برکت منوائی ہے، خیریں منوائی ہیں۔ میں ایک ملک میں تھا تو سفر کر رہا تھا گاڑی میں، جس بندے کی گاڑی تھی اس نے بڑے کام کی بات بتائی،
کہنے لگا میں نے بھوک کے دوران غصہ نہ کرنے کی ٹریننگ کی ہے، مشق کی، بھوک کے دوران غصہ نہ کرنے کی۔ تو روزہ بہت لمبا روزہ، ایک بابا جی تھے، 2-3 وہ دوست لوگ تھے، انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیگ لٹکایا ہوا تھا، اس میں ایک بہت بڑا پتھر تھا، دن کو روزہ رکھتے تھے، رات ساری عبادت کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ پتھر سونے کا بن جائے گا، یہ پتھر سونا ہو جائے گا۔ کسی اللہ والے کی زیر نگرانی نہیں تھے، اور پھر مسلسل مجاہدہ کر کے بھوک کی وجہ سے ان کا غصہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ تھوڑی سی انگلی لگتی تھی تو ہزاروں وولٹیج کا کرنٹ لگتا تھا، اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ کے وہ کر گزرتے تھے جو گمان میں نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے۔ سورۃ فاتحہ، ایاک نعبد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورۃ فاتحہ میں آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ انعام دے، انعمت علیہم، انعام دے، مجھے انعام دے، غیر المغضوب، غضب نہ دے، کوئی ناراضگی، کوئی بربادی، کوئی ناکامی، پریشانی، کوئی حادثہ، یہ غضب ہے، کوئی پشیمانی، کوئی ایسی چیز جس میں پچھتاوا ہو، ذلت، علت، قلت، یہ غضب ہے، سارا غضب ہے۔ غیر المغضوب، اللہ غضب سے بچا، اپنی ناراضگی سے بچا، غیر المغضوب، غضب سے بچا۔